السلام علیکم دوستو۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں جاوید حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ شنگھائی میں ہیں۔ تو جاوید صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم امتیاز بھائی، ہاؤ یو؟ یہ بس میں نے سوچا آج ذرا آپ کو فوڈان یونیورسٹی کی جو گراؤنڈز ہیں وہ دکھا دیتا ہوں۔ میں دکھا نہیں سکتا ہوں مگر پیچھے جو ایک بڑا سا اسٹیچو معزز تنگ صاحب کا بھی ہے، تو جی، وہ کبھی بعد میں دکھائیں گے۔ نہیں بڑا زبردست کیمپس ہے، میں بھی وہاں پہ رہا اور بڑی مزے کی جگہ ہے۔ میرا خیال ہے صبح آپ اپنی واک بھی کر رہے ہیں، اپنی سائیکلنگ بھی کر رہے ہیں، ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں یہاں پہ۔ ہاں نہیں، بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں اور بڑے فرینڈلی لوگ ہیں۔ مگر میں آج شاید ایک یہاں سے دوسرے 12 آورز بیہائنڈ جگہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی، میں وہی سوچ رہا تھا، آپ تو شنگھائی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے رات بھی جاگ کے گزار دی کہ نیو یارک کے میئر کا الیکشن ہو رہا ہے۔ اور وہ دیکھتے دیکھتے آپ نے دیکھا کہ زوران ممدانی جو 34 سالہ سمجھے نوجوان ہے، اور اس نے مارکا مار لیا، 10% ووٹ اس کو زیادہ مل گئے۔ تو آپ کی کیوں دلچسپی تھی اتنی زیادہ اس الیکشن میں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ وقت ہے۔ یہ کافی ساری چیزیں اس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ نیو یارک کا الیکشن ضرور ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ نیو یارک کو سرو کرے، ڈیلیور کرے، اور اس کو بہت مبارک ہے اس بات پر۔ مزل ٹاف، کانگریچولیشن، فیلسٹاز، سارے لینگویجز۔ لیکن نیو یارک ایک بڑی کاسموپولیٹن شہر ہے جہاں آئی تھنک کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں وہاں کے باشندہ نہیں ہے۔ نہیں، اور اس میں تو اس کی اپنے کو نیو دلچسپ بات یارکر، یہ تھی کہ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران اس نے اردو میں خطاب کیا، ہندی میں، ہسپانوی زبان میں یعنی اسپینش میں، اور یعنی اردو، ہندی، اسپینش اور انگلش، یعنی 4 زبانیں بول کے اس نے لوگوں کو اپنے دل کے قریب کیا پھر۔ اور کچھ دن پہلے کوئی 4 ڈائلیکٹ عربک کی بھی۔ تو یہ ایک بہت اچھا۔ ہی حسین شخصیت ہے، اور اس کی جو پیڈیگری ہے، جو کہتے ہیں باپ جو ہے بڑے ایک زبردست پائے کے انٹلیکچوئل تھے اور ہیں، بلکہ جو کولمبیا یونیورسٹی میں۔ مگر آئی تھنک یہ ون تو نیو یارک کے لیے ہے، اور نیو یارک میں افورڈیبلٹی اس کا مین کیمپین ہے، افورڈیبلٹی کے بارے میں۔ مگر اس میں کافی ساری اور جیت ہے۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے ہم لوگ کو کہنا پڑے گا کہ ہم لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں بڑا امریکہ کو، اور امریکہ کافی حد تک دوسروں ملکوں میں بڑا ان کا نیگیٹو رول رہتا ہے۔ مگر اپنے ملک میں ابھی بھی ڈیموکریسی ہے۔ ایک مسلمان، اور جو اپنے کو، اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے۔ کافی سارے جو وہاں سکسیسفل ہیں، جو اس خطے سے آئے ہیں، وہ اپنے آئیڈینٹی لوز کر جاتے ہیں اور امبیرس ہوتے ہیں مسلمان کہنے سے، نہ اپنی جو شخصیت ہے اس کو کہنے سے۔ یہ کلیم بھی کرتا ہے مسلمان ہے، یہ کلیم بھی کرتا ہے کہ اس کی اوریجن سب کانٹیننٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں ہے۔ یہ ہندی اور اردو میں بھی بات کرتا ہے۔ مگر یہ بھی ہے کہ وہ ایک نیو یارکر بھی ہے، امریکن بھی ہے، اور یہ سیلیبریٹ کرنے، میرے لحاظ سے تو ایٹ لیسٹ سیلیبریٹ کرنے والی بات ہے کہ اپنی جو شخصیت ہے اس یہ بھول نہیں گیا ہے، اور اس کو پیچھے نہیں کر دیا، اور امبیرس نہیں ہے اسے۔ بڑے خوشی سے یہ اپنے جو لوگ ہیں اس سے ملتا ہے۔ کچھ دن پہلے وہ ٹیکسی ڈرائیور سے مل رہا تھا، اور اردو میں بھی بات کر رہا تھا، ہندی میں بھی بات کر رہا تھا۔ تو یہ ایک پرسنالٹی جو ہے نا، ایک بڑی امپورٹنٹ اس کی ایک ایسپیکٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امریکہ میں ایک دوسری ایک ٹرینڈ بڑی رائز کر رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں نیشنلزم، پیٹی نیشنلزم، وائٹ سپریمیسی، اینٹی امیگرینٹ، اس پر ایک زبردست سا کیا کہتے ہیں چماٹا پڑا ہے آج نیو یارک نے دیا ہے۔ یہ جو امریکہ میں جو ایک ریگریسو پیٹی نیشنلزم ہے، اور جو اس پر جو ہے ایک ریجیکشن ہے امریکن پبلک کی، اور اس لیے کہ میں کہتا ہوں پبلک کی، اس لیے کہ نیو یارک جو ہوتا ہے، اور میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا نیو یارک میں جو ہوتا ہے وہ پورا امریکہ فالو کرتا ہے۔ جب نیو یارک میں بلومبرگ الیکٹ ہوئے تھے تو بہت زیادہ فوکس تھا ان ٹرمز آف بلینئرز، کہ بلینئرز کتنے سکسیسفل ہیں۔ ایسی گیولانی جب الیکٹ ہوئے تھے تو سیفٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر پر بڑا فوکس تھا، اور وہ لا اینڈ آرڈر کیمپین تھا۔ ایک زمانے میں جو لگارڈیا ہیں وہ سوشلسٹ تھے، اور وہ پبلک سروسز بڑھانا چاہتے تھے، وہ الیکٹ ہوئے تھے، اور پورا امریکہ میں وہی ٹرینڈ فالو ہوا تھا۔ روزویلٹ بھی آئے اس کے بعد۔
تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ میں جو نیو یارک میں ہوتا ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے، اور نیو یارک کا ٹرینڈ فالو کرا جاتا ہے، ایون دو لوگ امریکنس خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نیو یارک کا الیکشن ہے، یہ نہیں سمجھے کہ پورا ملک کا، اچھا، مگر اس میں تھوڑا سا میں نا اس سے ٹرینڈ. جو تھوڑا سا دیکھنے والے ہیں ان کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ نیو یارک میں کوئی 5 ملین یعنی 50 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹرز تھے، اور 1969 کے بعد پہلی مرتبہ 20 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، یعنی جو ٹرن آؤٹ ہے جس کو کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے 1969 کے بعد۔ اور اس میں زیادہ تر جو ووٹ ہے، جیسے آپ بھی بتا رہے تھے کہ وہ لاطینی امریکہ کے ہیں، ہسپانوی اوریجن کے لوگ ہیں، انڈین، پاکستانی، عرب، تو یعنی ایک بڑا رنگا رنگ ایک ثقافتی ایک مرکز ہے نیو یارک۔ اور چونکہ یہ ان کا فائنینشیل ہب بھی ہے، یعنی مالیاتی تمام بڑی کمپنیاں وہ یہیں پہ ہیں، تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے نیو یارک جو ہے وہ تعین کرتا ہے امریکہ کی جو سیاست کا، امریکہ کی مالی پالیسی کا۔ اور اب یہ آپ نے دیکھا اس کے پڑوس میں ورجینیا میں وہ غزالہ ہاشمی صاحبہ ہیں، وہ کوئی انڈین اوریجن کی خاتون ہیں، تو وہ ڈپٹی گورنر منتخب ہو گئی ہیں۔ اور ساتھ میں نیو جرسی میں میرا خیال ہے کوئی خاتون ہوئی ہیں تو بالکل، ہوئی ہیں بطور گورنر۔ افریقن امریکن جی، گورنر. یہ تو جی. بڑا ایک ہم جو چونکہ ہم جو ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ورلڈ انفلکس، کہ بڑی بدلتی ہوئی دنیا ہے، تو یہ اس بدلتی دنیا کا اشارہ ہے کہ ایک طرف ارب پتیوں کا نمائندہ تھا اینڈریو کومو، اور دوسری طرف ایک عام نوجوان ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کارپوریٹ دفاتر ہیں مینہٹن کے اور بروکلن کے، وہاں سے یہ بندہ نہیں نکلا، بلکہ عام جگہ سے اور ورکنگ کلاس کی نمائندگی کرتے ہوئے انہیں تاریخی ووٹ لے لیے، مطلب 10% زیادہ ووٹ لے لیے اپنے مخالف سے۔ امتیاز بھائی، آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے، اور میں اس پر کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ ایک آؤٹ رائٹ ریجیکشن ہے، یہ جس کو کہتے ہیں یہ بلینئرز، اور اس کی جو ایک قسم کی سپیریورٹی، اور وہ ہر چیز میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ٹرمپ کے جو کیبنٹ ہے اس میں بلینئرز ہنڈریڈز آف ملین جن کے پاس ہیں ڈالرز، وہ بھرے ہوئے ہیں، کوئی بھی آرڈنری شخص نہیں ہے۔ تو یہ ایک آؤٹ رائٹ ریجیکشن ہے اس قسم کی جو ہولڈ ہے کچھ لوگوں کے پالیٹکس پر، اور آئی تھنک ان کی ایک لحاظ سے ایک ہے بہت ہی زبردست، اور میں ان کا دیکھتا ہوں، ان کی پڑھتا ہوں، ایڈم ٹوز، وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریجیکشن ہے جو بہت ہی وشس قسم کی، بری قسم کی جو کیپٹلزم ہے، امریکن پبلک اب جاگ گئی ہے، اور وہ جو ایک، آپ یہ نہیں سمجھے کمیونسٹ نہیں، مگر ایک سوشلزم کے طرف ان کا رجحان ہو رہا ہے، اس لیے کہ سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ میں سوشلزم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، مگر پھر سے اب یہ اس کا رجحان آ رہا ہے، جو ینگ لوگ ہیں۔ دوسری چیز آپ نے کہا جو ڈفرینٹ خطے سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ ان کی کلچر، مگر اس دفعہ جو ووٹنگ ہوئی ہے نا بہت زیادہ ینگ لوگوں کی ہوئی، تو ینگ لوگ جو پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے اسپیشلی میئر کے الیکشن میں، تو بہت ہی کم ینگ لوگ آتے تھے، یہ ینگ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے، اور اس میں ایک کلیئر ویو ہے کہ ینگ لوگ جو ہے ایگزسٹنگ سسٹم سے، ایگزسٹنگ نظام، ایگزسٹنگ جو پاور سٹرکچرز ہیں جس میں جو امیر لوگ ہیں ان کا ایک انڈیو انفلوئنس ہے، دیکھیں امیر لوگ بھی سٹیزن ہیں، ان کا بھی انفلوئنس ہونا ہے، مگر ایک انڈیو کچھ زیادہ ہی انفلوئنس ہے کہ وہ پالیسی بھی اپنے لحاظ سے بنائے اپنے فائدے کے لیے انسٹیڈ آف عوام کے لیے، وہ امریکہ میں چینج ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اور کہنا ضروری ہے یہ بات کہ ہم لوگ نے کہا کہ جو نیو یارک میں تھا وہ امریکہ میں ہوتا ہے، یہ بھی کہنا ضروری ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے وہ دوسرے دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ جو ایک کوپریٹسٹ ویو ہے یہ آئی تھنک اب چینج ہوگا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں کارپوریٹس بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، وہ جابز دیتے ہیں، ویلیو کریٹ کرتے ہیں، بزنسز ضروری ہے، مگر یہ ہے کہ ان کا انڈیو انفلوئنس جو ہے، اور ہر چیز جو ہے ان کے لحاظ سے اگر بنائی جائے، ریگولیٹ کری جائے کہ ان کو فائدہ ہو، تو اس سے عوام کو بڑا نقصان ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑا کلیئر میسج آیا ہے ممدانی کے الیکشن سے کہ یہ ویو جو ہے ریجیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ پہلو ہیں، اور میں تو ایک گھنٹہ بھر بھی بات کر سکتا ہوں،
مگر مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں جو کچھ دوست ہیں جو نیو یارک میں ہیں، وہ ان کے لٹرلی رونا رونا ہو رہے تھے اتنے خوشی سے. اور یہ بڑے سمجھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے، یونیورسٹی میں پروفیسر. وہ ان کی آنکھ میں آنسو آ گیا آج، آج جو ہوا ہے. خوشی کے آنسو تھے یہ؟ خوشی سے، خوشی سے، ہاں خوشی دیکھیں نا، سے. خوشی یہ واقعی وہ جو کہتے ہیں نا کہ عوام ووٹ کی طاقت جو ہے، یہ عوام کی دیکھیے ایک میرا تو فتح ہے. ذرا سا باعث ہے. جی میں بس ایکچولی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ واقعتاً ایک جو عوام کی فتح ہے اور ووٹ کے ذریعے ہوئی ہے. اور کتنا دلچسپ ایک امر ہے یہ امریکی نظام میں، بلکہ اس حساب سے یورپ میں بھی اکثر ممالک میں ایسا ہی نظام ہے کہ پانچ 50 لاکھ سے زیادہ ووٹر تھا، کوئی 21 لاکھ کے قریب ووٹ پڑے، اور تمام کے تمام ووٹ جو ہیں وہ کوئی تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر، یعنی ووٹنگ بند ہوئی ہے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر تمام ووٹ کاؤنٹ مکمل ہو گیا. اور جب 90% ووٹ کاؤنٹ ہو گیا تو زوران ممدانی کو آ، فاتح قرار دے دیا گیا. اس کے برعکس میں پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی، ہر الیکشن میں مینیپولیشن. بلکہ ابھی یہ بار ایسوسیشنز کے پورے پاکستان میں ووٹ ہوئے، الیکشن ہوئے، تو میں حیران رہ گیا کہ ایون جہاں پہ چند چند ہزار ووٹ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کا بھی 24 24 گھنٹے رزلٹ جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا. اور کتنے شرم کی بات ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہمارے ان وکیلوں کے لیے، کہ ہر الیکشن ہمارا دھاندلی زدہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ جو ہارتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یعنی یورپ میں یا نیو یارک میں، جو ہارتا ہے فوراً اپنے جیتنے والے کو مبارکباد کا پیغام بھی دے دیتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ڈیموکریسی کی حسن ہے کہ جو ہارے وہ مان لے، اور جو پبلک کا ووٹ ہے وہ صحیح سے گنا جائے. یہ نہیں کہ آپ فارم 47، فارم 45، پتہ نہیں کتنے اور فارمز، اس سے پہلے سلیکشن میں رجسٹر ہونے میں کینڈیڈیٹ کے لیے کتنی اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. یہاں آپ نے ایک مسلمان 34 ایئر اولڈ، جس کے پاس ٹھیک ہے اچھے گھرانے سے آتا ہے مگر اتنے کوئی خاص پیسے بھی نہیں، بلینئر سے کمپیٹ کر رہا ہے. اور جب شروع کرا تھا اس نے 1% اس کی پولنگ تھی، 1%. اور 1% سے یہ سوچے کہ 49 یا 50% پہنچ گیا. تو یہ دیکھیں، یہ ڈیموکریسی کی حسن ہے. اور جب بھی ڈیموکریسی جیتی، کہیں بھی جیتتی ہے، تو انسان کو، میں تو بڑا خوش ہوتا ہے، سارے میرے دوست جو ہیں بڑے خوش ہیں آج. اور یہ ہے کہ اس سے ہم لوگ کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے. اور جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو بھی ذرا سا دیکھنا چاہیے کہ ایک جب خوشی ہوتی ہے تبھی انویسٹمنٹ آتی ہے، تبھی خوشحالی آتی ہے. یہ ایسا نہیں گھٹن کے ماحول میں کچھ نہیں ترقی ہوتی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو سٹیٹس کو ہے اس وقت امریکہ میں، وہ کافی انڈر پریشر ہے. اور جو اسرائیل نواز پالیسیاں ہیں، رہی ہیں امریکہ کی، وہ بھی ابھی کافی دباؤ میں ہیں. اور جو یہ 3 جگہ پہ بنیادی طور پہ ریپبلکن پارٹی کی شکست ہوئی ہے، نیو جرسی میں، یہ نیو یارک میں اور ورجینیا میں، تو یہ ایک نیا ٹرینڈ اس سے میرا خیال ہے ظاہر ہو رہا ہے. اور جو ہمارے لیے سبق ہے پاکستان کے لیے، کہ بھلے آپ کتنے بھی امیر ہوں، بھلے کتنے بڑے پراپرٹی ٹائکون ہوں، آپ کے پیچھے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہوں، لیکن اگر الیکشن صاف ستھرا ہو جائے تو پھر جیتتا وہی ہے جس کے پیچھے عوام ہوتے ہیں. عوام. اور جی. زہران ممدانی کے پیچھے عوام تھے، عوام 50% سے زیادہ عوام نے اس کو ووٹ دیا. یہ ایک ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، شرم کا مقام بھی ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے، جہاں پہ ہر الیکشن جو ہے وہ متنازع رہا ہے، چاہے وہ 1977 کا ذوالفقار علی بھٹو کا الیکشن تھا یا فروری 2024 کا الیکشن تھا، جس کی لیجیٹیمیسی آج بھی انڈر کوشچن ہے. تو جاوید صاحب، آپ شنگھائی انجوائے کیجئے مزید، اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ.